جہاں پہ جد پیغمبر نے ایڑیاں رگڑی، جہاں پہ جد پیغمبر نے ایڑیاں رگڑی، وہیں ابل پڑا زمزم شریف کا پانی۔ جہاں پہ جد پیغمبر نے ایڑیاں رگڑی، وہیں ابل پڑا زمزم شریف کا پانی۔ اور الہی ایسا کبھی خواب ہی میں ہو جاتا، الہی ایسا کبھی خواب ہی میں ہو جاتا کہ وضو کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی، اور وضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ ارشاد کہ منظور پی جائیے میرا بچا ہوا، کہ منظور پی جائیے میرا بچا ہوا پانی۔ وقت درکار اس کے لیے ہے، اگر آپ بہترین انداز میں اور بہترین باتیں اگر سننا چاہتے ہیں تو ساتھ دیں، لیکن وقت کی قلت ہے، میں بڑی مختصر آپ کے سامنے بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ دو چار شعر اپنی ماں اور بہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، وہ ان اشعار کو سنیں اور اپنا محاسبہ کریں، موازنہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ شاعر نے لکھا ہے کہ ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحہ کی شان، کہ ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحہ کی شان۔ ارے کیا بیاں ہو قطرے ناچیز سے دریا کی شان، کیا بیاں ہو قطرے ناچیز سے دریا کی شان۔ اور ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا۔ ارے ایک ادنا کم سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان، ایک ادنا کم سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان۔ ہے میرے پیش نظر اس ذات کا ذکر بلند، ہے میرے پیش نظر اس ذات کا ذکر بلند۔ ارے پست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان، پست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان۔ اور بزا تم منی کہیں جس کو رسول انس و جان، بزا تم منی کہیں جس کو رسول انس و جان۔ ارے اس سے بڑھ کر کیا بیاں ہے، اس سے بڑھ کر کیا بیاں ہے اس درے اقتا کی شان، اس سے بڑھ کر کیا بیاں ہے اس درے اقتا کی شان۔ اور جس کی آمد پر کھڑے ہو خود امام الانبیاء، جس کی آمد پر کھڑے ہو خود امام الانبیاء۔ ارے دیکھئے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، دیکھئے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان۔ اور چال میں حسن خرام احمدی کا باقی پن، چال میں حسن خرام احمدی کا باقی پن۔ ارے ملتی جلتی والضحا سے چہرے زیبا کی شان، ملتی جلتی والضحا سے چہرے زیبا کی شان۔ اور اہل محشر جس کی آمد پر رکھے نیچی نظر، اہل محشر جس کی آمد پر رکھے نیچی نظر۔ اور کس قدر اونچی ہے اس شہزادیے والا کی شان، کس قدر اونچی ہے اس شہزادیے والا کی شان۔ اور یہ خواتین جہان نو بھلا سمجھیں گی کیا، یہ خواتین جہان نو بھلا سمجھیں گی کیا۔ ارے مریم و حوا سے پوچھو فاطمہ زہرا کی شان، مریم و حوا سے پوچھو فاطمہ زہرا کی شان۔ اور ہے جہاں میں بے مثال بے مثیل بے عدیل، ہے جہاں میں بے عدیل بے مثال بے مثیل۔ ارے سرب حیدر کی محمد کی صفا زہرا کی شان۔ اور جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی، جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی، ارے چشم انسان میں دوبالا ہو گئی ممتا کی شان، چشم انسان میں دوبالا ہو گئی ممتا کی شان۔ علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فاطمہ زہرا تیرا زوج گرامی بو تراب، فاطمہ زہرا تیرا زوج گرامی بو تراب۔ اور خاک میں جس نے ملا دی قیصر و کسریٰ کی شان، خاک میں جس نے ملا دی قیصر و کسریٰ کی شان۔ اور شاعر نے کہا کہ باقرے شبیر و شبر زینب زین العباد، باقرے شبیر و شبر زینب زین العباد۔
مرحبا کیا عود پر ہے عطرت زہرا کی شان، ارے وہ تو تیرے مہ پاروں نے لگائے چار چاند، وہ تو تیرے مہ پاروں نے لگائے چار چاند، ورنہ ایک کربل کی کیا تپتے ہوئے صحرا کی شان، ورنہ ایک کربل کی کیا تپتے ہوئے صحرا کی شان، اور سجدہ حیرت میں ہے اب تک جہان ساجدین، سجدہ حیرت میں ہے اب تک جہان ساجدین، اور دیکھ کر تیرے پسر کی سجدہ اولا کی شان، دیکھ کر تیرے پسر کی سجدہ اولا کی شان۔ اور یہ آخری شعر سننا، شاعر نے لکھا ہے کہ جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکروں، جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکروں، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان، اور فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی اے نصیر، فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی اے نصیر، ارے لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان، لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان۔ معزز سامعین کرام، بڑی جلدی جلدی اپنی بات کو بیان کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کے نام سے منسوب ہے، یعنی جو بھی باتیں یہاں ہوں گی انشاءاللہ اس میں یہی باتیں ہوں گی تاکہ ہماری ماں اور بہنوں کی بھی اصلاح ہو، ہمارے نوجوان ساتھیوں کی بھی اصلاح ہو، جوانوں کی بھی اصلاح ہو، بوڑھوں کی بھی اصلاح ہو۔ میں سیدھے موضوع پہ آؤں گا تو برداشت کر لیں۔ ذرا دیکھیں میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھ کے اپنے آپ کو مسعود و متبرک کیا، یہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ 36واں پارہ ہے۔ ذرا غور کریں، اس آیت کریمہ کے ترجمہ کرنے میں لوگ ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لوگ ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جناب والا آپ کہتے ہیں مولانا قرآن تو ایک ہے مگر یہ دنیا کس لیے ہے، قرآن تو ایک ہے مگر یہ ڈیفینس کس لیے ہے، قرآن تو ایک ہے مگر یہ درمیان میں حدود فاصلہ کس لیے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن سے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں، اسی قرآن سے لوگ گمراہ۔ قرآن میں خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ اس قرآن سے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں اور اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز کیوں گمراہ ہو جاتے ہیں، کیسے گمراہ ہو جاتے ہیں؟ آپ کا یہ کہنا غلط ہے، قرآن تو ایک ہے۔ عزیز ذرا غور کرو، یہ بالکل آپ کا کہنا درست نہیں ہے، یہ قرآن ایک ہے مگر یہ بٹے ہوئے کس لیے ہیں، بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ میرے عزیز یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، اس سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اعمال کی اصلاح ضروری ہے لیکن عقیدے کی اصلاح اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ میرے عزیز اس لیے بس میں انہی دونوں ٹاپک پہ بات کر کے آپ کے سامنے سے رخصت پہ آقا ہے، سورہ فتح کی آیت کریمہ ہے۔ وہ غور کریں، آپ کہتے ہیں قرآن ایک ہے لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن سنسار کی رچنا کرنے والا پروردگار، دنیا کو بنانے والا پروردگار یہ کہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اسی قرآن سے ہدایت پا جاتے ہیں، اسی قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جناب والا کوئی معاش کی بات کرتا ہے تو قرآن کی آیتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر معاش کا مفہوم چسپا کر دیتا ہے۔ جناب والا کوئی سیاست کی بات کرتا ہے تو قرآن سے آیتیں نکال نکال کے سیاست کا مفہوم چسپا کر دیتا ہے۔ جناب والا کوئی اکنومی میں ماہر ہے تو قرآن کی آیتیں چھاٹ چھاٹ کر اکنومیکل موڈولیشن لاتا ہے، جس کا جیسا ذہن ہوتا ہے اس ذہن کے اعتبار سے قرآن کی آیتوں کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر سنو، ان آیتوں کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کوشش میں کہیں وہ فیل ہو جاتا ہے، کہیں پاس بھی ہو جاتا ہے، مگر جب فیل ہوتا اسے پتہ نہیں چلتا، مگر وہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے بھی بے ایمان ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ذرا غور کرو، بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔
آخر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی میرا حبیب جو تمہیں دے اسے لے لو اور اس سے منع فرما دو، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے اور یہ اختیار کس کو دے رہا ہے؟ قرآن۔ یہ ہمارے رات کے آقا ہے جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے کہ میرا محبوب جو تمہیں دے اسے اختیار کر لو، اسے لے لو اور جس سے منع کرتے اس سے رک جاؤ۔ اب یہ کون کہہ سکتا ہے؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ وہی کہہ سکتا ہے جو جنت کا بھی مالک ہو، جہنم کا بھی مالک ہو، پوری کائنات کا مالک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ملک میں پورے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے آخر میرے اور آپ کے آقا جس کے بارے میں فرما ہے یہ جنتی ہے تو الحمدللہ انسان جنتی ہو جاتا ہے، لیکن جس کے بارے میں فرما ہے یہ جہنمی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ جلدی سے 2 منٹ میں سنا کے سیدھے موضوع پہ آ جاؤ۔ بخاری شریف کی حدیث بات ہے، علماء میری بات کی تصدیق کریں گے، علماء کے اقوال سے بھی متحقق ہے اور بخاری کی حدیث بھی ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں ہم آقا کریم کے ساتھ ساتھ جنگ حنین میں تھے، یعنی ہم لوگ آقا نامدار، مدنی تاجدار، رسول ذی وقار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار کے ساتھ ساتھ جنگ حنین میں تھے، ساتھ تھے۔ آقا نے ایک شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حدیث پاک کے مبارک الفاظ یہ ہیں فقال لرجل ممن معه يدعي الاسلام، یعنی ایک شخص تھا جو زبان رسول سے لڑنے کے لیے آیا تھا، جہاد کے لیے آیا تھا، آقا کریم کے ساتھ میں تھا، لیکن آقا نے فرمایا ھذا من اہل النار، یہ شخص جہنمی ہے۔ غور کرو، لیکن جب جنگ کا وقت آیا تو شدید جہاد کر رہا تھا، شدید طریقے سے لڑ رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فکسرت بہ الجراح، فکسرت بہ الجراح، وہ زخموں سے چور چور ہو گیا، زخموں کی ٹیس کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، یعنی اس طرح شدید طریقے سے لڑ رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فلما حضر القتال وقاتل الرجل اشد القتال، یعنی اس طرح شدید جہاد کر رہا تھا، خود بھی زخموں سے چور ہو رہا تھا، دوسروں کو بھی زخم پہنچا رہا تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے دیکھا فکسرت بہ الجراح، زخموں سے چور چور ہو گیا، تو فقاد بعض الناس یرجع، تو اس میں کچھ لوگ چہمی گوئیاں شروع کرنے لگے، کچھ لوگ بلبل یقین والے گوئیاں شروع کرنے لگے، جیسے ایمان کامل و مکمل نہیں تھا، لیکن جو سرکار تھے، مخلص صحابہ کرام تھے، وہ اس بات پر اٹل تھے، ہر بات پر آمنا اس سے تمرہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ زمین اپنے جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے چل سکتا ہے، لیکن فرمان رسول نہیں بدل سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سنو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے، وہ اس قدر زخموں سے چور چور ہو گیا کہ زخموں کی ٹیس کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اجوز الرجل علم الجراح فاحوا بيده الى جنانته فانتزع بها سهما وانتهر بها عنقا، یعنی جب وہ زخموں کی ٹیس کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا تو اپنے ہاتھوں کو اپنی تیرکش کی طرف بڑھایا، فاحوا بيده الى جنانته، اپنے ہاتھوں کو تیرکش کی طرف بڑھایا اور تیرکش سے ایک تیر نکال کے اپنے گلے کو ریت کے کاٹ کے خودکشی کر لیا۔ جیسے ہی خودکشی کیا، اب سنو جو مخلص صحابہ کرام تھے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں فاشتد رجال من المسلمین الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو مسلمانوں کا ایک گروہ جو مخلص صحابہ کرام تھے ان کا ایک گروہ آقا کریم کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے قالوا یا رسول اللہ لقد صدق اللہ حدیثک، اللہ پاک نے آپ کی بات سچ کر دکھائی، کبھی انتہر فلان وقتل نفسہ، فلاں نے خودکشی کر کے اپنی جان دی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں۔ اب سنو آقا کا اختیار دیکھو، جو لوگ تنفیذ ہوتے اس آیت میں ان کے لیے جواب ہوگا۔ آقا
ارشاد فرماتے ہیں یا بلال قم فأذن لا يدخل الجنت الا مومن. اے بلال تم کھڑے ہو جاؤ, اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والا ہی جائے گا, تو ایمان جنت میں ظاہر. میرے عزیز ذرا غور کرو, یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے میں لوگوں کی پگڑیاں اچھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, ٹوپیاں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جلدی سے بتا دوں, وقت نہیں ہے. سنو, ترجمہ کرنے والے دو گروپ میں بڑھتے ہیں. ایک گروپ کنارے والا ترجمہ کر رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ اللہ تعالی آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں, معاذ اللہ بولو معاذ اللہ, آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں ذرا اندازہ لگاؤ کون, یعنی نبی کی, معاذ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دو. جناب والا آپ کہتے ہیں قرآن تو ایک ہے, یہ بتے ہوئے کیوں ہیں جناب والا, شیطان نے بانٹ دیا, یہ اسے ہی ترجمہ کر دو. مولوی بڑے بڑے ہیں, آنکھوں میں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, ڈاکٹر بڑے بڑے ہیں, کانوں میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں, انجینئر بڑے بڑے ہیں, لیکن ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وہ حق نہیں دیکھ سکتے, حق نہیں سن سکتے. لکھتے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے. ذرا غور کرو حضرات محترم, علماء توجہ فرمائے کہ میرے محبوب کی اتنی خطائیں ہیں جو اگلی بھی ہو پچھلی بھی ہو. ارے محبوب جو ساری دنیا کی خطاؤں کو بخشوانے کے لیے زمین کے پردے پر تشریف لایا, عزت خدا کی قسم وہ نبی کبھی خطا کار نہیں, وہ نبی کبھی خطا کار نہیں ہو سکتا. لیکن لوگوں نے ترجمہ کر دیا, ایسے ہی ترجمہ کر دیا. اب ذرا غور کرو, جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ تاکہ آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دیں, لاکھ قرآن پڑھیں, لاکھ نمازیں پڑھیں, ہر چوراہے پہ تسبیح لے کے پھریں, لمبی لمبی داڑیاں رکھ لیں اور سفید کپڑے پہن لیں, بڑی ٹوپی لگا لیں, لیکن یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ نبی خطا کار ہے تو ان کی ایک نماز قبول نہیں, ان کا روزہ قبول نہیں, ان کا حج قبول نہیں, ان کا سجدہ قبول نہیں, اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں, اس کی تسبیح قبول نہیں, بلکہ اب اس کے لیے عزت نہیں, بربادی ہے, تاراجی ہے, تباہی ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کو فرمایا عزت مومنوں, عزت مومنوں کے لیے ہے. لیکن ذرا غور کرو, ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں, ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں, قرآن نے کیا کہا کہ عزت مومنوں کے لیے ہے. یہ نہیں قرآن کہا کہ عزت کلمہ پڑھنے والے کو ملے گی. سنو, بڑی دمدار گفتگو کرنے جا رہا ہوں, سنو توجہ سے. قرآن نے کیا کہا, قرآن میں خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا, کہ اللہ سے زیادہ سچی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے. ایک جگہ فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا, کہ اللہ سے زیادہ سچی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے. اس میں تفصیل کا صیغہ ہے, غور کرو. اللہ فرما رہا ہے سنو للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. سنو, عزت تو اللہ کے لیے ہے, عزت اس کے رسول کے لیے ہے, عزت ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں مصطفیٰ کے عظمتوں کے چراغ روشن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. غور کر